پیچھے چلے جائیں تو عیسائیوں میں نہانا بھی گناہ تھا، میلا کچیلا رہنا بزرگی تھی، بو آ رہی ہو، کپڑے گندے میلے، زبردستی اپنے اوپر اس قسم کے مجاہدے ڈالنا. تلن کا رہبانیتا ابتدعوها ما كتبنا علیہم، میں تسی آپ پہ شروع کی تھی، میں دنی تو نواکھیا. جب اسپین پہ قبضہ ہوا عیسائیوں کا تو سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا، سارے ملک میں جتنے تھے حمام غسل خانے وہ سارے گرا دیے. 1970 تک انگلینڈ میں 1970 کو زیادہ کسی گھر میں غسل خانہ نہیں ہوتا تھا، ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا، باہر بنے ہوتے تھے جہاں کچھ چند پینیاں دے کے اس میں وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، کسی سے نہانا ہو تو نہاتے تھے. جب نئی جدید تعلیم آئی تو پھر یہ ان کے اندر تبدیلی آئی، ورنہ گندے رہنا، میلے کچیلے رہنا، شادی نہیں کرنی، دنیا سے بیزاری کے مختلف طریقے، اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ بزرگی کی شان سمجھا جاتا تھا. تو اسپین پہ جب قبضہ ہوا عیسائیوں کا تو سب سے پہلے انہوں نے 2 کام کیے. ایک، سارے غسل خانے حمام توڑ دیے، اور جتنے کتب خانے تھے سارے جلا دیے. لاکھوں کتابوں کے ذخیرے تھے اسپین میں علماء کے، علامہ قرطبی جیسے، ابن عربی جیسے جہاں پیدا ہوئے ہوں، بقی ابن مخلد جیسے جہاں پیدا ہوئے ہوں. ان کا میں وہ قرطبہ کی جامع مسجد دیکھنے گیا تو بس میری آنکھ نہیں، میرا دل رو رہا تھا، دل کے آنسو نکل رہے تھے کہ وہ مسجد جس میں 700 سال قال اللہ وقال الرسول چلتا رہا، وہاں درمیان میں گرجا بنا ہوا تھا اور بت ہر طرف رکھے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ابو عبداللہ جو آخری بادشاہ تھا غرناطہ کا، وہ فرڈینینڈ جس نے غرناطہ فتح کیا اس کو چابیاں پیش کر رہا تھا، اور اس کی بیوی ملکہ ازابیلا اور فرڈینینڈ، یہ دونوں ایسے کھڑے ہیں، اور ابو عبداللہ وہ ایک تصوراتی خاکہ تھا، وہ یوں غرناطہ شہر کی چابیاں پیش کر رہا ہے، یعنی بہت ہائی لائٹ کر کے بہت بڑی تصویر لگائی ہوئی تھی. تو ایک دنیا کی ہوس میں بہت آگے چلے گئے، ایک دنیا بیزاری میں بہت آگے چلے گئے، تو اللہ نے دونوں کو ایسے رد کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. نہ تو دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معطل ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی آپ کو ایک حدیث سنا تھا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال، کاروبار کیا، نوکری کی، تجارت کی، زراعت کی، کوئی بھی ریڑھی لگائی، شابہ لگایا، سائیکل پہ منیاری بیچی، جو بھی کیا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو طلب کیا حلال راستے سے، سعین علی اہلہ، اب بھائی کیوں کماتے ہو؟ کہ جی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے. تعطفا علی جارہ، کیوں کماتے ہو؟ کہ جی کچھ اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں. استعفافا عن المسئلہ، کیوں کماتے ہو؟ کہ جی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے. تو 4 باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں، رزق حلال کمایا،
بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، اور سوال سے بچنے کے لیے کمایا۔ اس میں کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، تبلیغ، جہاد کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، جس نے ان 4 شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھائی؟ تو فرمایا لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر۔ قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دہاڑی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اپنے باغ میں خود ہی۔ تو آپ کے ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو ہاتھوں میں مزدوروں کے نا ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ کسی چلا چلا کے ہاتھوں سے کام کر۔ تو آپ نے دیکھا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت۔ آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ خود ہی مزدوری کرتا ہوں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو وہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تہجد پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ذکر کرتے کرتے، روزے رکھتے رکھتے، حج کرتے کرتے، عمرے کرتے کرتے۔ یہ بہت بڑے اعمال ہیں، میں ان کی کوئی تصحیح نہیں کر رہا ہوں، نفی نہیں کر رہا ہوں۔ دین کے کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دینداری ہے۔ کوئی عمرے کر رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی دیکھیں چڑھا رہا ہے، تو اس کو دینداری سمجھ، ہے بھی صحیح، اس میں بھی کوئی شک نہیں، ہے بھی صحیح، لیکن ادھوری دینداری ہے۔ مکمل دینداری بنتی جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ مکمل دین بنتا ہے۔ تو آپ نے دیکھو میری طرف، آپ نے سعد کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو بوسہ لیا، پھر ان کا ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال حلال، رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، حرام، یہ نہیں، حلال۔ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، بولو، امتاً وسطا، کہ ہم نے تمہیں معتدل، اعتدال والی دنیا امت بنایا ہے، نہ دنیا میں ایسے لوگوں کے دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لوگوں کے دنیا معطل ہو جائے۔ اسے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچنا۔ غلو مطلب کہ اس طرح لگنا کہ بچوں کا پتہ نہیں، بیوی کا پتہ نہیں، گھر کا پتہ نہیں، کام کا پتہ نہیں۔ یہ عیسائیت میں تو بزرگی ہے، ہمارے دین میں بزرگی نہیں ہے۔ یہ انتہا پسندی ہے۔ اس امت کا اندر بڑا نرم ہے، باہر بگڑا ہوا ہے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے اس کو کبھی برا نہ سمجھنا۔ آج جو عورت تمہیں سب سے بڑی فاحشہ نظر آتی ہے، اگر ایک قدم اسلام کی طرف بڑھا لے تو اس پر فرشتے قربان ہو جائے۔ آج کا نوجوان جو ہمیں ناشتہ نظر آتا ہے، شراب کے جام لٹاتا ہوا نظر آتا ہے، یہی ایک قدم نبوی زندگی میں آگے بڑھ جائے تو فرشتے اس کے سامنے زیر ہو جائے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات کی دعا ہے، اس لیے کسی مسلمان مرد و عورت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بڑی عظیم امت ہے، ایسی امت کبھی نہیں آئی۔ اس کے رگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ یہ کتنا ہی گر جائے مگر ایک دفعہ آنکھ کھل جائے تو یہ ایسی صحیح ہوگی کہ فرشتے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ یہی تبلیغ کی محنت ہمارے ذمہ لگی ہے کہ اس دین کو آگے پہنچا دیا جائے اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے کلمے سے آباد ہو جائے، روشن ہو جائے، معمور ہو جائے۔ کوئی نیا کام شروع نہیں کیا ہوا، پرانا کام تھا، بھول گئے تھے۔ مدت ہوئی سجاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تابِ پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔
एक जमाना हुआ कि पिंजरे में कैद था, अब वो परिंदा परवास की ताकत खत्म कर चुका है, और अगर उड़े भी तो उसे पता ही नहीं कि किस बाग की तरफ पकड़ कर लाया गया था। ये उम्मत दुनिया की कमाई में ऐसा गर्क हुई कि आज उनमें परवास की ताकत खत्म हो गई, और परवास करना चाहे तो उन्हें पता ही नहीं कि किस बाग में हम फूल थे, और अल्लाह ताला के रास्ते में ये इतनी जमानतें चल रही है और इतने लाखों और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अभी इज्तिमा हुआ है, 300 जमातें बाहर मुल्क में जाने के लिए तैयार हुई। 300 जमातों का मतलब है तकरीबन 3000 आदमी, और हर जमात वाले कुछ ज्यादा खर्च करते हैं, कुछ कम खर्च करते हैं। 1 लाख रुपए आसानी से खर्च होता है, तो कुछ 300 जमातों का जाना है, 1 लाख रुपया तकरीबन हर साथी का खर्चा है, तो ये सिर्फ 300 जमातों का खर्चा तकरीबन 3 अरब रुपया बन जाता है, और रावण से उनको 3 पैसे भी नहीं मिले। ये सारा क्योंकि खर्च करके जा रहे हैं, वो तबलीग को रावण से नहीं जोड़ रहे, तबलीगी जमात से नहीं जोड़ रहे, वे तबलीग के काम को ईमान से जोड़ते हैं। हम खत्म नबूवत से जोड़ते हैं कि हमारे नबी आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं, और फिर इस काम के लिए आलिम होना शर्त नहीं। एक बात भी तुम्हें आती है तो उसकी तबलीग करनी शुरू करो। इतना तो पता है कि अल्लाह ताला की मानने में निजात है, इसकी दावत दो। सीखे बगैर गाड़ी आगे नहीं चलती, तो सीखने के लिए कहते हैं निकलो तो सही, सीखो तो सही, कहीं भी कहो भी और सीखो भी और पहुंचाओ भी। तो सारे काम एक ही वक्त में होते हैं। ये नहीं कि सीख लो, फर्ज करो कि कोई आदमी तैरना सीखता है तो क्या वो भी यही कहता है पहले तैरना सीख लो फिर तैरूंगा? तो वो तैरना और सीखना एक ही वक्त में करता है। पानी में सीख भी रहा है, तैर भी रहा है। कोई कहे कोई गाड़ी चलाना सीख लूं फिर चलाऊंगा, तो वो कभी भी नहीं कर सकता। वो गाड़ी को चलाता भी है और सीखता भी है। सीखने वाले की टक्कर भी होती है। ऊपर एल लगा लो माफ, कभी हम आ रहे हैं और गाड़ी पर एल लगा लो तो माफ। अभी हम आ रहे थे, कलीमा चौक पर टक्कर लगा दी, एल गाड़ी ने मोटर साइकिल गिरा दी और एल लगा हुआ था। भाई हम तो सीखने वाले हैं, माफ कर दो। हुकूमत पाकिस्तान माफ करी है, जालिम इतनी है, तो अल्लाह ताला तो बहुत रहीम है। इसलिए भाइयों, अल्लाह ताला के रास्ते में निकलो और खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। मेरे भाइयों, ये जो जमात टूटी पड़ी है, इस हालत पर मर गए तो कहाँ जाओगे? कोई इस पर भी तो हाय करने वाला हो। ये एक दूसरे की गले काट रहे हैं, एक दूसरे के गिरेबान नोच रहे हैं। क्या इसलिए अल्लाह ताला का नबी आया था? यही सबक सिखाने के लिए आए थे? क्या ये कलिमा इतना आसान है? क्या ये दीन इतना सस्ता है कि अपने मसलक के इख्तिलाफ की वजह से एक दूसरे के एहतराम और इज्जत को पामाल कर दो? इस चमन को आग लग गई। पिछले 50 साल से कोई एक झोंका भी बाहर का नजर नहीं आता, कोई फूल खिलता नजर नहीं आता। उजड़े चमन के माली से जाकर पूछो उसके दिल पर क्या गुजरती है। जिस जमींदार की फसल को आग लग जाए या मौसम खा जाए, उससे जाकर पूछो कि उस पर क्या बीतती है। बॉर्डर के मुसलमानों से जाकर पूछो जो बेचारे घर से बेघर हो रहे हैं कि उन पर क्या बीत रही है। उनके आगे सर छिपाने का कोई डर नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी आह सुनो, पत्थर भी मौन हो जाते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं कि अपने ही हाथों अपने इस्लाम के चमन को कुल्हाड़ा लेकर तबाह कर रहे हैं। जिस शाख पर बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं। ये कौन सा इकरार रिसालत है? ये कौन सी तौहीद है? ये कौन सा इश्क मुस्तफ़ा है?